بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ جمعہ آپ نے ابن تیمیہ اور ان کے فتاویٰ کے متعلق جو اجتماع دعا سے فرمایا وہ گمراہ کن عقائد ہے. یعنی چند مسائل میں استواء علی العرش، طلاقات ثلاثہ اور اجتماعی تراویح وغیرہ کا انکار، چند مسائل جن میں امت نے ان کا رد کیا ہے ان میں گمراہ کن ہے. باقی تو اہل سنت کا بہت بڑا ہتھیار ہے. بات پوری سمجھا کرو. یہود کی طرح آدھی آدھی باتیں نہ لیا کرو. یہود کی خصلت تھی یہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ لیتے تھے کچھ نہیں سمجھتے تھے. گزارش ہے کہ کوئی شخص رب العزت کے ناموں کو یاد کرے تو الف لام سے پڑھے، الرحمن الرحیم یا کے ساتھ اللہ کے نام جس طرح حدیث میں ہے اس طرح پڑھے. اسماء حسنہ جیسے ضبط ہوئے ہیں. بعض لوگ کہتے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شروع میں بے نظیر کے ساتھی تھے، ان کی طرف یہ ہوئے اور یہ تصویر بھی کھنچواتے. بہرحال مولانا جو دینی اقدامات کر رہے ہیں ان میں ہم ان کے ساتھ ہیں. سیاسی بصیرت سیاسی لوگ جانتے ہیں، غیر سیاسی آدمی ان کی باتیں نہیں سمجھتا. غیر سیاسی شخص کی مثال اس چوزے کی ہے جو انڈے میں بند ہو، اس کو باہر دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. 10 ماہ کے بچے کا پیشاب اگر جسم کو لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. بچے کے لیے یہ رعایت آئی ہے کہ ہر دفعہ کپڑا نچوڑنے کی ضرورت نہیں، بس پانی اوپر سے ڈالے اور چٹکے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ گناہ ہے اور جرم ہے. جیسے کسی اور کو قتل کرنا حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا بھی حرام ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ موت بھی تو اللہ کی طرف، موت سب اللہ کی طرف سے، ناپسندیدہ موت ہے. زمزم کا پانی لوگ کھڑے ہو کر پیتے ہیں. دونوں طریقے ہیں. اگر کوئی حرج نہیں، تکلیف نہیں تو کھڑے ہو کر پینا ادب ہے، ورنہ بیٹھ کر پینا جائز ہے. 3 سانسوں سے بسم اللہ پڑھ کر اور دعا مانگ کر زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ حاجی صاحب نے زمزم دیا ہو. ایسا نہ ہو کہ گھر کے نلکے سے بھر کے آپ کو زمزم پیش کیا ہو. تقویٰ کیا چیز ہے اور تقویٰ پیدا کرنے کا؟ تقویٰ کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا. تقویٰ پیدا کرنے کا طریقہ ہے شریعت کا اتباع. کئی دنوں سے روزگار نہیں مل رہا، کوئی وظیفہ بتائے، کثرت سے استغفار پڑھے اور فجر کی نماز پڑھ کر اسی ہیئت پر، جگہ بدلے نہیں، جس طرح بیٹھے ایسے بیٹھا رہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں سے 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، سورۃ شورى آیت نمبر 19 پڑھے اور پڑھتے رہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صبح و شام 10 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ مؤثر ہے. حلیم کھانا اور شربت وغیرہ پینا اس مہینے کے رسوم سے بچنا ضروری ہے. یہ چونکہ اس مہینے کے رسوم ہے اس لیے بدعات میں سے ان کا استعمال ناجائز ہے. محرم میں رافضیوں کا کھانا کھانا بے غیرتی ہے، بے غیرتوں کا کام ہے. معرفت اختیار الرجال کی معتبر کتاب ہے. یہ کہاں سے ملے گی؟ کہیں سے جہاں سے ملتی ہے وہیں سے ملے گی. عام کتب فروشوں کے یہاں سے مل جاتی ہے، یا انچولی کی طرف شیعوں کی دکانیں ہیں وہاں سے مل جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجاہدین صرف کشمیر افغانستان میں لڑتے ہیں، فلسطین چیچنیا بوسنیا دوسری جگہ. بھائی جہاں وہ پہنچ سکتے ہیں وہاں لڑیں گے. وہاں آپ چلے جائیں نا، چلو آپ اور اعتراض کرنے والے چیچنیا چلے جائیں، ان کو یہی لڑنے دیں. سلام دونوں ہاتھ ملا کر کرے یا ایک ہاتھ. سلام مصافحہ دونوں ہاتھوں سے سنت ہے، لیکن ضرورتاً ایک ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے. عادت نہ بنائے اس کو. پہلے میں نے ایک پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جس مقصد کے لیے بیعت کی. پیر صاحب کی بہت زیادہ مشغولیت کی وجہ سے، بہت زیادہ سفر کی وجہ سے صورت میں کسی اور پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہو کہ ان سے رابطہ منقطع ہے. جی ہاں، پیر سے جب فیض نہیں ہے تو نیا پیر پکڑو. کیا یہ حدیث میں ہے کہ انگوٹھے پہننا چاہیے لوہے کی؟ کیوں انہوں نے؟ یہ جھوٹی روایت ہے، منع فرمایا ہے. بلکہ درست بات یہ ہے کہ مرد کے لیے کسی قسم کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں. جب کسی کی داڑھی آ جائے تو اس پر پابندی عائد ہو جاتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے.
پابندیاں ویسے بھی ہے جب آدمی بالغ عاقل ہو، اور داڑھی تو ایک احترام کی جگہ ہے، آدمی کو سہولت ہوتی ہے گناہ نہ کرنے کی۔ اجتماعی ذکر کرنا جائز ہے بشرطے کہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ حضرت اقدس شاہ سے فرماتے کہ مسجد میں نہ ہو۔ ایک 9 سالہ بچی ہے جس کو 2 مرتبہ دورہ پڑا ہے، گھر میں سب کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے اور ہر بات میں ضد بھی کرتی، کہتی ہے کہ مجھے گھر سے باہر لے چلو، اس کی وجہ سے گھر میں بہت پریشانی ہے، جناب سے استدعاء ہے کوئی وضو ہوتا ہے، سورہ تغابن پڑھ کر دم کرے، پانی پر پلا دے۔ اشاعت التوحید و سنہ والے اہل سنت میں داخل ہے یا خارج ہے؟ اشاعت التوحید و سنہ والے اہل سنت ہی کی ایک جماعت ہے، ان کی بعض تعبیرات غلو کی شکار ہے، بعض ادائیں ان کی نامناسب ہے، یقیناً اہل حق اور اہل سنت والجماعت ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اشاعت التوحید و سنہ کے داعی تھے، کوئی غیرتی مسلمان ہے جو ان کو اہل سنت نہ کہے؟ وہ تو اہل سنت کے تاجدار تھے اپنے زمانے میں، اور دیوبند کی جتنی خدمت انہوں نے کی ہے شاید دوسرا کوئی ماں کا بیٹا کر سکے۔ ذرا سی باتوں پر ناراض ہو کہ لوگوں کو اہل سنت سے نکالنا کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں، جو ان میں بعض غالی ہے جیسے چتروڑبڑی وغیرہ یا عبدالسلام رستم سرحد کے یا اس قسم کے کچھ لوگ، ان کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیر مرحوم، شیخ القرآن مولانا عبدالغنی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، یہ اہل سنت کے ستون تھے اپنے زمانے میں، حق کے داعی تھے۔ ہاں، چند مسائل میں یقیناً ان سے اختلاف ہے اور وہ اختلاف مضبوط رہے گا۔ میرے والد کی آنکھوں کا آپریشن ہونے والا ہے، اللہ انہیں صحت و زندگی اور بہترین کاروبار دے۔ پوچھنا یہ کہ کہتے ہیں حکومت غیر ملکی طلبہ کو نکالنا چاہتی ہے، کیا یہ بات ہے؟ یہ حکومت کی حماقت اور بیوقوفی اور بد چلنی کی نشانی ہے۔ اگر یہی طلبہ مدرسے چھوڑ کر محلوں میں رہے پھر خیر ہے، لیکن مدرسے جو سرے سے حکومت کے ہے ہی نہیں، ان میں حکومت کا دخل اندازی کا کیا معنی ہے؟ حکومت اندھی اور بہری ہو چکی ہے، اس کے لیے دعا کرے کہ خدا اسے ہدایت دے یا خیر سے ہٹا دے۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے اللہ۔ والدہ کے انتقال کے بعد یہ بدل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اور روزانہ نماز توبہ پڑھنا کیسا ہے؟ بہت مناسب ہے۔ حضرت کیا محرم کے مہینے میں شادی اور دوسری تقریبات سنت طریقہ ہے کہ نکاح محرم کے مہینے منعقد ہو؟ محرم کے مہینے میں خوشی کی تقریبات نہ کرنا روافض سے متاثرین کی علامت ہے۔ گزشتہ سندھی بلوچ سوسائٹی میں اشرف المدارس میں آپ کا بیان ہوا تھا تو کیا فرق پڑ گیا؟ آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ عمر بھر آپس میں لڑتے رہے۔ بہت اعزاز و اکرام سے وہاں جانا ہوا، وہاں بیان ہوا، اور انہوں نے بہت بہترین ادارہ قائم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو سلامت رکھے، اور جن مقاصد کے لیے بنائے ہیں اللہ وہ نصیب فرمائے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ صحابہ کے بعد بھی کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، بہتر یہ ہے کہ غیر صحابی کے ساتھ رحمہ اللہ ہو، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہو۔ کیا یہ واقعہ سچ ہے کہ امیر المومنین عمر کے زمانے میں پیر جنگی شخص گزرا ہے؟ وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ تو کسی جھوٹے، آپ جیسے جھوٹے نے بنایا ہے، آپ دونوں مل کے بیان کریں۔ جھوٹوں کی روایتیں کرتے ہیں۔ سمعت فیکم قول الذی نقل منہ ان البخاری فیہم ثلاثة اشخاص، ان امام بخاری شیخ انور شاہ شیخ یہ وہ، ہذہ خرافہ انت تسمع الخرافات۔ کیا مسجد کی چیزیں امام صاحب کے گھر میں یا مدرسے میں استعمال ہو سکتی ہے؟ نہیں، مسجد کی وقف چیزیں مسجد تک پابندی ہے، یہاں تک کہ کسی اور مسجد میں بھی منتقل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ایک عزیز کی بیوی آگ لگنے سے انتقال کر گئی، اللہ ان کو مغفرت اور شہادت نصیب فرمائے۔ سفر میں اگر سہولت ہو تہجد وتر تمام نوافل پڑھ سکتے ہیں اور بہتر ہے۔ اگر ایک آدمی لاپتہ ہو گیا، گھر والوں سے غصہ کیا لاپتہ ہو گیا، ابھی اس کی بیوی کا کتنا وقت انتظار کرے؟ 120 سال۔ مجھ سے زور کا نماز قضا تو حکم یہ کہ عصر سے پہلے اس کو ادا کرو، لیکن میں نے بھول کے عصر کی نماز پڑھے بغیر مغرب کے عشاء یہ وہ، آپ پہلے عصر پڑھ لے پھر مغرب و عشاء دوہرا لے۔ میری امی میری بڑی بہن کی شادی کے لیے بہت پریشان ہے، کبھی لڑکا صحیح نہیں ملتا، کبھی لوگ دیکھ رہے یہ وہ، اللہ آسان فرمائے۔ نقش یہاں سے لے کے پڑھا کرے۔ اگر قرآن خوانی یا سوئم میں صرف جا کر قرآن پڑھ لے اور کھانا وغیرہ نہ کھائے تو کیا یہ جائز ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ بدعت کی مجلس میں تلاوت بھی نامناسب ہے۔ ہاں، اس کہنے کے ارادے سے کہ وہاں جا کے آپ تلاوت کریں اور یہ اعلان کریں کہ دوستو یہ آج کا دن جو متعین کیا گیا ہے یہ بدعات میں سے،
اس سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اس سے زندہ گناہگار ہوگا تو مردوں کو کیا ملے گا؟ چاش پڑھنے کا اول وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد 1 گھنٹے تک رہتا ہے، بلکہ دیر تک بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا آغا خانیوں کے گھروں میں قرآن خوانی یہ مناسب نہیں ہے؟ محرم الحرام کے کن تاریخوں میں روزہ رکھنا؟ 9 اور 10 یا 10 اور 11. عشاء کی وطر نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ اللیل پڑھ سکتے ہیں، نئی وطروں سے پہلے پڑھیں گے. تمام نوافل وطروں سے پہلے، وطر کے بعد کوئی نفل ثابت نہیں. میں نوکری کے لیے بہت پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ آپ کو عزت اور احترام کی نوکری نصیب فرمائے. مجھے اکثر و بیشتر پیشاب کرنے کے بعد بھی چند قطرے آتے ہیں جس کی نماز کی ادائیگی میں تکلیف ہوتی. آپ نماز کے وقت سے پہلے استنجا کر کے، تاکہ جو قطرے آنے ہو وہ آ ہی جائے، اور پھر نئے سرے سے استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھا کرے. جب ایسی تکلیف ہے تو تکلیف گزارا کرے، اجر ملے گا. حضرت پچھلے دنوں جنگ اخبار میں نورانی صاحب کا وہ کذاب ہے، مفتری ہے، چونکہ انگریز نے انہی کی جماعت کو کھڑا کیا ہے. 3 آدمی انگریز نے چنے تھے، شوکانی اور غیر مقلدوں کا، احمد رضا خان بریلویوں کا، غلام احمد قادیانی مرزائیوں کا. یہ 3 جماعتیں انگریز نے بنائی تھی کہ تاکہ مسلمانوں کی آئندہ حکومت قائم نہ ہو. نورانی کا یہ کہنا کہ دارالعلوم دیوبند انگریز نے بنایا، جبکہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور شیخ المشائخ حضرت شیخ الہند مولانا مدنی مولانا زرگل کو انگریز نے مالٹا میں گرفتار کیا تھا. ایسے موقع پہ کہا کرے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. نورانی صاحب اپنے بڑوں کی طرح جھوٹ بولنے پر اتر آئے کیونکہ ان کی جماعت نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، وہ سیاسی موت مر چکا ہے، اس لیے کبھی ادھر گھستا ہے کبھی ادھر، کبھی بدعتیوں کو خوش کرنے کے لیے علماء دیوبند کی شان میں نازیبا کلمات کہتا ہے. ویسے ان سے کوئی ہمیں خیر کی توقع نہیں، ہم بہت پہلے سے ان کو جانتے ہیں. جس نسل کا آدمی ہو اس نسل کی بات کرے گا. غیر مقلد اور جماعت الکافرین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہے. جماعت الکافرین ہے، مسلمین ہرگز نہیں ہے. اذان کے بعد جماعت سے پہلے قرآن کی تلاوت کیسا ہے؟ درست ہے. لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ بلاؤ کا، جھوٹ بولتے ہیں. سوئم کرنا بدعت ہے، پرائیویٹ فنڈ جائز ہے یا ناجائز؟ لدھیانوی صاحب نے اس بارے میں لکھا ہے، وہ دیکھا کرو، مجھے ان کا معلومات نہیں ہے. مسئلہ کہ دیوبند میں نکاح کے وقت صرف 1 مرتبہ کہا جاتا ہے لڑکے سے کہ نکاح قبول کیا، پھر دعا. بدعتیوں کا 3 دفعہ کا ثبوت کہیں نہیں ہے. یہ متشککین کی نشانی ہے. پوچھنا یہ کہ میں نے تقی عثمانی کا رسالہ درود شریف پڑھا جس میں انہوں نے درود تاج، درود وغیرہ لکھ کر بعد میں بنایا گیا درود کہا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، درود تاج ثابت نہیں ہے. اور اس رسالے میں کہا ہے کہ مولانا اشرف علی نے نعال مبارک کے نقش رکھنا باعث برکت کہا، بزرگ کا تجربہ کیا. یہ بھی غلط لکھا ہے تقی صاحب نے. مولانا اشرف علی صاحب نے اس سے رجوع کیا ہے. اور کیا ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے؟ تضاد ہے بالکل. ان کو خط لکھے تاکہ اصلاح کر لیں. میرے دفتر میں عیسائی ملازمہ صفائی کا کام کرتی ہے، دیگر چیزوں کے علاوہ جائے نماز کو بھی ہاتھ لگاتی ہے. نہ لگائے تو بہتر ہے. تاہم ہاتھ لگانے سے کچھ ہوتا نہیں. کیا اس کے ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا؟ میری والدہ محترمہ جن کا نام یہ ہے، ان کو اچانک ہی گردوں کے فیل ہونے کی وجہ سے یہ ہوا، اب تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ اللہ اور صحت و زندگی دے. فضول باتیں لکھنے کی عادت ہے. عالم دین سے بیعت کی کرنا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. مردے کی مغفرت کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، مالی صدقہ و خیرات کرنا. آپ سے سوال یہ کہ کیا مراقبے کا پوچھا ہے، اور یہ مراقبہ کہتے ہیں اپنے تصور میں قبر کا خیال لانا. اچھی بات ہے، لیکن ایک شخص نکلا ہے زندگی کے زمانہ، اس نے جگہ جگہ مراقبہ لکھا ہے. وہ خود زندگی کو ملحد ہے، اس کے تمام جوابات کافرانہ ہیں، اس سے بچنا چاہیے. مصنوعی زیورات انگوٹھی خواتین کے لیے جائز ہے. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت اشارۃ النص نفی انا للہ، یہ آیت خاص ثبوت دے رہی ہے عذاب قبر کی. اگر کسی کا نام نہ لے اور اس کی برائی بیان کی جائے تو کیا یہ غیبت میں شامل ہے؟ نہیں، غیبت تو نہیں ہے، لیکن مقصد کوئی ہونا چاہیے، اس کے شر سے بچنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کے بارے میں آگاہ کرنا. کوئی فائدہ نہیں تو کائے کے لیے کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور کا بیان نہ سنا جائے، اس سے آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا اور دوسری تصانیف بھی نہ پڑھے. اہل حق کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں شیخ کی نگرانی میں. جھینگا حرام ہے، مچھلی نہیں ہے، مچھلی کی کوئی قسم نہیں، مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد نہیں.
اس لیے حنفی فقہ کے مطابق جینگا حرام ناجائز ہے. مسجد میں اگر کوئی قاری صاحب بچوں کو کہے کہ اگر بیان یہ میں نہیں سمجھ رہا کہ آپ نے کیا لکھا ہے. مولانا نظام محدث عبداللہ درخواستی کے تلمیذ خاص نے خصوصی سلام بھیجا. اچھا جی. شیخ التفسیر مولانا مظہر احمد نعمانی اللہ علیہ وعلیہ السلام. کیا حزب التحریر جماعت یہ بھی مودودیوں کی سازش ہے؟ اگر کسی نے ٹوپی پر سجدہ کر لیا تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. لو سجد علی کور امامتی. جنازے کو جب لے کر چلتے لوگ بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھتے. الجوہر النیر شرع قدوری در مختار رد المختار معتبرات فقہ میں ہے کہ جنازے کے ساتھ بالجہر ذکر کرنا منع ہے، مکروہ ہے. بس موت کے دھیان کر کے چلے. میرے کو کسی آدمی پر کچھ شک تھا لیکن اس آدمی نے قرآن مجید 2 دفعہ اٹھا لیا. اب آپ کو مزید شک نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے. میرا لڑکا خون کی بیماری مبتلا ہے، اللہ صحت و زندگی دے. وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین. شاہ ولی اللہ اس سے مراد 6 شوال کے روزے مراد لیتے، غلط لیتے ہیں بغیر دلیل کے. شاہ ولی اللہ شارع کا نام نہیں ہے، ایک عالم کا نام ہے. میری بہن اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے آفس کے ساتھ نکاح اور پھر فوراً طلاق لینا چاہتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے. جب اس کا گھر نہیں نبھ رہا ہے تو لے سکتی ہے. بعض علماء مفتی رشید کے بارے میں غلط نسبت کر رہے ہیں، یعنی امریکہ کا ایجنٹ وغیرہ. ہم اس بارے میں نہیں جانتے اور جو نہیں جانتے اس میں بولیں گے بھی نہیں. مفتی صاحب ایک عالم حقانی تھے، بعض فقہی تفردات کے شکار تھے. میں نے ایک عالم سے سنا کہ حضرت آدم کو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا. حدیث صحیح ہے، خلق اللہ آدم من صورتہ و بیدی، دونوں الفاظ آئے. اپنے دشمن کو ہلاک کرنے کے کوئی وظیفہ سورۃ فیل پڑھنے سے جو ظالم دشمن ہوگا تباہ ہو جائے گا. شوہر اپنی بیوی کو غصے میں آ کر یہ بولے کہ میں نے تمہیں ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دی، 3 طلاق ہو گئی. بیوی ایسی حرام ہو گئی جیسے اجنبیہ، اور آئندہ اس سے ملنا ایسا ہے جیسے ماں اور بہن سے ملنا. دعا قنوت جو ہم نماز وتر میں پڑھتے اللہ، کیا یہ حدیث شریف کی دعا؟ جی ہاں. آپ کو اپنے دعا قنوت پر شک ہونے لگا، کل کہیں اپنے بارے میں شک نہ ہو جائے کہ میں بھی صحیح پیدا ہوا ہوں یا نہیں. بدعتیوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اکابر دیوبند کی تکفیر. اس میں ہے کہ اشرف علی تھانوی نے یہ عقیدے کے بعض کے علوم غیبیہ حضور کو تخصیص ہے. وہ مولانا اشرف علی صاحب نے صحیح لکھا ہے اور بدعتی پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. میں دور حدیث کا طالب علم ہوں، دوسرے ٹائم بچوں کو پڑھاتا ہوں. 1000 روپے تنخواہ ہے. اس مدرسے کے کھانے ہمارے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ اپنی نوکری کر رہے ہیں، ملازم پیشہ ہے، آپ کے لیے مدرسے کی چیزیں کھانا استعمال کرنا حرام ہے. زید کے پاس رقم ہے لیکن ان کا رقم سود کا نقد رقم دیتا ہے. زمین پر لینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں مجبوری کی وجہ سے نقد رقم چاہیے، ضرورت ہے. سود لینے والا گناہگار ہوگا اور وہی حشر اس کا ہوگا جو سود کھانے والے کا ہوگا. محرم کے علاوہ مہینے میں مرد کے لیے سیاہ لباس درست ہے. اگر کسی پر سجدہ سہو واجب نہ ہو اور وہ کر لے تو نماز ٹھیک ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں نے احتیاطاً جائز کہا ہے. فتاوی قاضی خان کے ایک جزیے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بلا وجہ سجدہ سہو کر لیا نماز فاسد ہو جائے گی. اگر نماز فاسد نہ بھی ہے تب بھی اجتناب چاہیے. کمپیوٹر سیکھنا جائز ہے. احسن الفتاوی کیسی کتاب ہے؟ بہترین کتاب ہے. بعض مقامات جو جمہور کے خلاف ہے ان سے بچنا چاہیے. میرے سسر بینک میں ملازم ہے، کیا ان کے گھر دعوت وغیرہ کھانا جائز ہے؟ تحفہ وغیرہ وصول کرنا، آپ بھی اس کے بدلے میں تحفہ دے تو جائز ہو جائے گا. جب وہاں کھانا پڑے تو کچھ پیسے کسی بہانے کوئی چیز تحفہ سبزی فروٹ ساتھ لے جائے اور یہ نیت کرے کہ اس کا بدلہ کھاتا ہوں تو جائز ہو جائے گا. مفتی جمیل نے جو فتویٰ دیا کہ جس کپڑے میں اعضائے بدن واضح نہ ہو اس سے نماز نہیں ہوتی، اس فتوے کی وضاحت غلط کہا ہے. وہ عالم پورا نہیں ہے، ان کو فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں ہے. کیا محرم الحرام کے 9 اور 10 تاریخ کی کوئی خاص عبادات ہے؟ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ سنت ہے، اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں. 8, 9, 10 بھی روزے رکھ سکتے ہیں. جو حضرات 13, 14, 15 رکھتے ہیں وہ بدستور جاری رکھیں. گھر کے برکت کے لیے آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سورج نکلنے کے بعد اذان 11 دن تک بلند آواز سے پڑھی جائے. جنات سحر و آسیب توڑنے کا ذریعہ ہے. آپ سے گزارش ہے، میری ماں بیوہ ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور ان کا بڑا بیٹا
شادی شدہ بال بچوں والا ہے مگر وہ بہت نافرمان غیر ذمہ دار ہے. اس نے کبھی بھی ماں کا خیال نہیں رکھا. ہمیں اپنی ماں بیوی بچوں کو لگاتا ہے. بہرحال بیوی بچوں کی خدمت بھی فرض ہے اور ماں کا بھی خیال رکھے. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت دیتا ہے, اس کے ذریعے سے گمراہ بھی کرتا ہے؟ وضاحت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہت ساری آیتیں ہیں. یہدی لمن یشاء انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. آپ اندھے ہو چکے ہیں تو ساری دنیا کو اندھی سمجھ رہا ہے. غسل کے فرائض کیا کیا ہے؟ 3 فرض ہے. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, پورے جسم کو ایک مرتبہ اس سے پانی نکالنا. میری والدہ کے چہرے پر ایک دانہ نکلا ہے, کافی ڈاکٹروں سے علاج کرایا, کوئی وظیفہ فائدہ نہیں ہوا. اللہ رب العالمین صحت و زندگی عطا فرمائے. میرے دوست فرحان کو امتی کے لیے اجتماعی دعا کروائے. پتہ نہیں کہ امی کے لیے, وہ کینسر کی مریض ہے, اللہ انہیں زندگی صحت دے. ایک شخص کی 4 بیٹیاں اور وہ شخص انتہائی غریب آدمی. اب ان کی شادی کے لیے ان کے پاس کوئی خرچہ نہیں, اور اگر کسی سے ان کی شادی کے لیے امداد طلب کرے تو جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. خودکشی کی مغفرت ہے یا نہیں؟ مغفرت تو ہوگی کیونکہ مسلمان ہے, لیکن گناہگار ہے, بہت بڑا مجرم ہے. امام ابو یوسف صاحب اس کو کافر سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مغفرت نہیں ہوگی. میں نے کسی مفتی سے سنا ہے جو بھی عیسائیوں کا ٹائی پہنے گا وہ ایمان سے خارج ہوگا. اس زمانے کے جو ٹائی کا رواج ہے یہ ہے ہی عیسائیت کا پراپیگنڈا. حضرت گنگوئی نے بھی اس کو زنار لکھا ہے, عیسائیوں کی نشانی. میں نے سنا ہے کہ ٹی وی کو بیچ کر قربانی کر سکتے ہیں. ٹی وی تو ایک ذریعہ ہے, اسے توڑ کے بیچے تو بہتر ہوگا, توڑ کے بیچے. ہمارے ہاں کے مولانا صاحب نے کہا کہ رزق کی تنگی کے لیے سورہ واقعہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے تو رزق کی تنگی دور ہوئی. کیا یہ درست حدیث شریف میں آیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر.